بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، جہاں پر ایک صاحب نے اپنے سیاسی رہنما کو ایک مقدس نام دیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ ان مقدس ہستیوں کی طرح ہیں۔ اس کے نتیجے میں عوام نے اس کو پکڑا اور اس کو مار دیا۔ پولیس کوشش کرتی رہی، لوگ کوشش کرتے رہے، لیکن ہجوم نے اس شخص کو مار دیا۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے، یہ کربناک ہے، اذیت ناک ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کسی پہ توہین کا الزام لگتا تھا تو اس کے اسباب اور ہوتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اور مذہبی زعماء اور ان کے کارکنان اس طرف چل پڑے ہیں، اور تشبیہات جو دی جاتی ہیں مقدسات کے ساتھ وہ ناقابل قبول حد تک ہیں، ان کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے متعدد مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ سیاسی اور مذہبی رہنما کوئی ریڈ لائن کھینچے۔ ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کے معاملے میں اخلاق کو سامنے رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے بارے میں بد زبانی نہ کریں، ایک دوسرے کو گالی نہ دیں۔ لیکن کیا آج کا کوئی سیاسی یا مذہبی رہنما معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء جیسا ہو سکتا ہے، صحابہ جیسا ہو سکتا ہے، اہل بیت جیسا ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ سیدنا عبد القادر جیلانی اور حضرت علی حجویری جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ موجودہ سیاسی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ایک سچ ہے، کڑوا سچ ہے، کہ سیاسی قائدین دن میں 10 بار جھوٹ بولتے ہیں۔ مذہبی رہنما اپنے خطابوں میں اور اپنے خطبات میں اور اپنی گفتگو میں لفاظی میں حقائق کے برعکس چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ ان حالات میں کیا یہ ممکن ہے کہ جب اس سیاست میں جہاں پر جھوٹ غالب ہے، کسی رہنما کو کوئی مقدس نام دے دیا جائے؟ آپ یقین کریں، اور میں متعدد مرتبہ یہ آن ریکارڈ ہے، حتیٰ کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی میں یہ بات متعدد مرتبہ کہتا تھا، اور چینلز پر موجود ہوگا ریکارڈ، کہ صادق اور امین یہ لقب میرے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ فقط ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن صادق اور امین، صادق اور امانت دار، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کا لقب تھا، لیکن عدلیہ نے دے دیا۔ اب وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آدھا دیا تھا۔ چلیے، یہ موضوع اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات عمران خان صاحب اپنی گفتگو میں ایسے جملے بولتے ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے بھی قابل گرفت ہوتے ہیں، لیکن یہ میں نے خود انہیں ذاتی طور پر بھی عرض کیا تھا کہ آپ جب اسلامی حوالے دیں تو آپ نور اللہ قادری صاحب سے پوچھ لیا کریں، میرے سے یا کسی دین کے طالب علم سے، دین کے عالم سے پوچھ لیں، تاکہ آپ کو کوئی اس معاملے میں پریشانی نہ ہو۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ جس میں ایک شخص اپنے ناظم کو خدا نخواستہ مقدس ہستیوں جیسا کہہ رہا تھا،
اور پبلک نے پکڑ کے مار دیا، یہ بھی تحریک انصاف سے ہی منسلک ہے۔ کیسے یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے؟ کس طرح یہ حوصلہ کر لیا جاتا ہے؟ میں پھر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام تحریک انصاف کرے، مسلم لیگ کرے، جمعیت علماء کرے، علماء کونسل کرے، جمعیت علماء کوئی بھی کرے، درست نہیں ہے کہ اپنی قیادت کو اس درجے پر لے جائے کہ جہاں سے ریڈ لائن شروع ہوتی ہے مقدسات کی۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کروں گا سیاسی مذہبی قائدین سے کہ خدا را اسی وقت ان لوگوں کو روکا جائے، جیسا کہ اس واقعے میں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بیچارہ ناظم جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا وہ روک رہا تھا کہ بھئی یہ جملے نہ کہو۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے بھی دیکھا تھا، جس کی بعد میں وضاحت سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے کی کہ ایک چھوٹا بچہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد سب سے زیادہ بہتر والدین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عمران خان صاحب کے والدین کو کہہ رہا تھا۔ چاہیے تھا وہیں پہ اس بچے کو روکا جاتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے بعد اس دھرتی کے اوپر حسن و حسین کے والدین ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کو پتا ہے۔ کیا وہاں پر جو موجود ہمارے دوست احباب تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ حسن و حسین کے والدین کون ہیں؟ لیکن چونکہ ایک توجہ نہ ہونا اور ایک اپنے لیڈر کے لیے جذبہ اس انتہا پہ لے جانا، اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ خیبر پختونخوا مردان کے علاقے میں دیکھا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ معاملات آگے بڑھیں، اس سے فساد پیدا ہوگا، اس سے فتنہ آئے گا، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ دنوں جو امریکی رپورٹ آئی اس میں جو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو توہین مذہب کے حوالے سے یا توہین ناموس رسالت کے حوالے سے ان پر مقدمہ، 12 درخواستیں متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے پاس عمران خان صاحب کے خلاف، جب وہ مسجد نبوی والا سانحہ ہوا، جب شہباز شریف صاحب وہاں گئے، میں خود وہاں موجود تھا، جو کچھ وہاں ہوا اس کے بعد پاکستان میں مختلف لوگوں نے دیں، لیکن متحدہ علماء بورڈ نے وہ ساری درخواستیں ریجیکٹ کر دی تھی۔ اس کے برعکس ایک ایف آئی آر جویل لطیف صاحب پہ، مریم اورنگزیب صاحبہ پہ، اور مجھے اب تیسرا میرا خیال ہے ہمارے پی ٹی وی کے کوئی تھے، ان کے اوپر کروائی گئی، اور پھر ہمیں زور دیا گیا کہ اس میں ہم انہیں گستاخی کا مرتکب قرار دیں، جس کی بنیاد پر میں نے جو ہے استعفیٰ دیا۔ تو یہ ہمیں مذہب کا استعمال اور مذہب کے نام کے اوپر مقدسات کا استعمال اپنی سیاست کے لیے بند کرنا چاہیے، وگرنہ اس کے بہت منفی نقصانات ہیں۔ ملک میں فساد ہوگا اور یہ کسی کے لیے خیر نہیں ہے، اس آگ میں سب جلیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے اور کوئی بھی مقدسات کی توہین نہ کرے اور مقدسات کی توہین سے باز رہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں گئے۔ ابھی دیکھیں یہ ہمارا معیار آ گیا ہے، یہ ہمارا ذہنی انحطاط آ گیا ہے، یہ سیاست نے ہمیں یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اگر بلاول صاحب وہاں گئے ہیں ہندوستان میں تو وہ ہندوستان کی دعوت پر نہیں گئے، جانا چاہیے تھا جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا، اور جو ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا یا جو سلوک کیا اس سے ہندوستان پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کے مکروہ عزائم آئے ہیں۔ شاباش دینی چاہیے تھی بلاول بھٹو زرداری، جو
بد تہذیبی اور بد اخلاقی اور جو رویہ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اختیار کیا، اس کے اوپر تو پوری دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے. اور الحمدللہ بلاول نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کے موقف کو جس طرح دو ٹوک بیان کیا وہ قابل تحسین ہے. اور یہ ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان پیچھے ہٹ سکتا ہے یا کوئی پاکستان جو ہے خدا نخواستہ نرمی دکھا سکتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں چند دن پہلے کاکول اکیڈمی کے اندر ہمارے سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے جو کشمیر کے حوالے سے دو ٹوک موقف بیان کیا ہے. یہ سپہ سالار کا موقف ہے، یہ ریاست کا موقف ہے، یہ پاکستانی قوم کا موقف ہے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں. ہم امن چاہتے ہیں، امن ہماری کمزوری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امن کی خاطر پاکستان کے سلامتی اور استحکام سے کسی کو کھیلنے دیں گے. امن چاہنا یہ اور بات ہے، اور کسی کو اپنے وطن کی سلامتی اور استحکام سے کھیلنے دینا یہ اور بات ہے. امن کمزوری نہیں ہے ہماری. ہم چاہتے ہیں اس خطے کے 2 ارب لوگ جو ہیں وہ امن سے رہیں، اس لیے ہم ٹالریٹ کر رہے ہیں بھارتی جارحیت کو. اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا، آپ کو اطلاعات ملی ہوں گی کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی G20 کا جو اجلاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، وہاں بینر لگ رہے ہیں. ہندوستانی ظلم و ستم کے باوجود وہاں پر لوگ نکل رہے ہیں. اور ہماری یہ اپیل ہے G20 ممالک سے کہ وہ اس حوالے سے احتیاط کریں اور جو عالمی قوانین ہیں، اقوام متحدہ کے قوانین ہیں، ان کو سامنے رکھیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سامنے رکھیں. ہمیں بڑی امید ہے، ہم مایوس نہیں ہیں کہ انشاءاللہ G20 میں شامل ممالک مقبوضہ کشمیر کے کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. اسی طرح بھارت جو یہ دوسرا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے کہ وہ بھارت میں تمام مذاہب کے قائدین کو جمع کرے اور ان سے ایک سٹیمپ لگوا لے کہ بھارت کے اندر تو بڑی مذہبی رواداری ہے، یہ بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی. ہمیں سعودی عرب سے بھی امید ہے، ہمیں ترکی سے بھی امید ہے، ہمیں انڈونیشیا سے بھی امید ہے، ہمیں چائنا سے بھی امید ہے، ہمیں روس سے بھی امید ہے، امریکہ کینیڈا سے، کہ وہ ہندوستان کی ان چالوں کو سمجھیں گے. کیا امریکہ کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے مذہبی آزادی کمیشن کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے، اس میں ساری چیزیں ظاہر نہیں کر دی گئی ہیں؟ نہ کوئی سکھ محفوظ، نہ کوئی ہندو محفوظ. یہ جو BJP کی حکومت ہے، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ کسی مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، اور 26 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں. اسی طرح سکھوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اسی طرح نچلی ذات کے ہندو، بدھ مت کے ماننے والے اور کرسچن، مسلمان اور کرسچن سب سے بڑا نشانہ بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں باہمی یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کشمیر ہم سب کا مسئلہ ہے، وہ PTI کا بھی مسئلہ ہے، وہ نون کا بھی، مسلم لیگ نون کا بھی مسئلہ ہے، وہ جمعیت کا بھی مسئلہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کا بھی مسئلہ ہے، وہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، ایک متفقہ مسئلہ ہے. اور اگر ہندوستان کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا ہندوستان کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو ہم سب کو مل کر جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. یہ کیا ہم نے رسم بنا لی ہے کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہمارے اپنے کے اوپر تیر برسائے تو ہم دشمن کے ساتھ مل کے تاڑیاں لگائیں. مجھے دکھ ہوا کہ ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں نے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورہ ہندوستان کے حوالے سے جو رویہ اپنایا، وہ BJP ایک طرف ان پہ تنقید کر رہی ہے اور ایک طرف یہاں ہمارے کچھ دوست جو ہیں، سارے نہیں، کچھ دوست جو ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں ان کو. ہمیں اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے، قومی مفادات پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرے، خیر پیدا کرے اور معاملات کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر جائے. میں تمام لوگوں سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، گزارش کروں گا
کہ جہاں جہاں آپ ہیں اپنی آواز کو بلند کریں کہ G20 ممالک ہندوستان میں جب تک ہندوستان اقلیتوں پر مظالم بند نہیں کرتا، جب تک وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کی طرف نہیں آتا، جب تک مقبوضہ کشمیر کی حیثیت 5 اگست والی بحال نہیں کرتا، اس وقت تک G20 میں شامل ممالک جو ہیں وہ ہندوستان مت آئیں۔ اور بالخصوص جو ہمارے مذہبی قائدین ہیں ان کو تو کسی صورت ہندوستان نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان ان سے ایک سٹیمپ لگوانا چاہتا ہے۔ ہندوستان چاہتا ہے کہ جو وہ جارحیت کر رہا ہے اس کے اوپر ایک مہر لگوائے، اور یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہمیں امید ہے رابطہ عالم اسلامی، مجلس حکماء المسلمین، نہضت العلماء انڈونیشیا اور پوپ فرانسس ویٹیکن کے ہمارے جو بشپ آف کینٹبری ہیں، ویٹیکن کے پوپ ہیں، یہ سب ان حالات کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے ہمیں کامیابی ملے گی، اور ہندوستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام پر ظلم و ستم کا یہ بازار جو ہے مزید جاری نہیں رکھ سکے گا، اور G20 ممالک میں شامل قیادت مقبوضہ کشمیر نہیں جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔